حاضرین و ناظرین، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کلیات اقبال جیسی جیسی کتاب میں موجود ہے ہو بہو بالکل ویسے ہی آپ کے سامنے پیش کی جائے، مگر پھر بھی کوئی بھول یا گستاخی ہو گئی ہو تو ہم دربار اقبال میں معافی کے طلبگار ہیں۔ جیسے کہ سبھی کو پتا ہے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری بہت ہی گہری ہے۔ باوجود اس کے کہ اس آڈیو بک میں تفسیر بنائی گئی ہے، پھر بھی کچھ باتیں انسان سمجھنے سے قاصر ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے نظم کا صحیح معنی پتہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اور کلمہ طیبہ کو دل کے ہر گوشے میں اتار دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ خفتگان خاک سے استفسار۔ چھبیس اشعار کی نظم 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے حصے میں صرف 6 اشعار ہیں، دوسرے میں 12 اور آخری حصے میں 8 اشعار ہیں۔ پہلے حصے میں اقبال شام کے اوقات میں قبرستان کا منظر پیش کرتے ہیں، دوسرے حصے میں حیات و کائنات کے بالمقابل حیات بعد از ممات کا تقابلی جائزہ ہے، جبکہ تیسرا حصہ بھی کم و بیش اسی نوعیت کے جائزے پر مشتمل ہے۔ مہر روشن چھپ گیا، اٹھی نقاب روئے شام، شانہ ہستی پہ ہے بکھرا ہوا گیسو شام۔ یہ سیاہ پوشی کی تیاری کسی کے غم میں ہے، محفل قدرت مگر خورشید کے ماتم میں ہے۔ کر رہا ہے آسماں جادو لب گفتار پر، ساحر شب کی نظر ہے دیدہ بیدار پر۔ غوطہ زن دریائے خاموشی میں ہے موج ہوا، ہاں مگر ایک دور سے آتی ہے آواز درا۔ دل کے ہے بیتابی الفت میں دنیا سے نفور، کھینچ لایا ہے مجھے ہنگامہ عالم سے دور۔ منظر ہرما نصیبی کا تماشائی ہوں میں، ہم نشین خفتگان کنج تنہائی ہوں میں۔ ایک معنی، خفتگان خاک، خاک میں سوئے ہوئے۔ استفسار، سوال۔ مہر، سورج۔ روئے شام، شام کا چہرہ۔ ساحر، جادوگر۔ غوطہ زن، غوطہ لگانا یا ڈبکی لگانا۔ نفور، نفرت کرنے والا۔ مطلب، شام ڈھل رہی ہے اور سورج غروب ہو چکا ہے، چاروں طرف شام کے سائے پھیل رہے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ قدرت اپنے تمام مناظر کے ساتھ ڈوبنے والے سورج کے غم میں ماتم کنا ہے۔ یوں تو نہیں کہ آسمان نے گفتگو کرنے والے لبوں پر سحر پھونک دیا ہے اور رات کا کردار ایک ایسے ساحر کی مانند ہے جو زندہ انسانوں پر خواب طاری کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے، یہاں تک کہ ہوا بھی ساکت ہو کر رہ گئی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس کیفیت میں بھی ایک ایسی آواز سنائی دے رہی ہے جیسے کسی سرگرم سفر قافلے میں ہراول دستے کے اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز ہو۔ یہی وہ عالم ہے جس نے مجھے یعنی اقبال کو اس عالم فانی سے متنفر کر دیا ہے اور اس کو ترک کر کے اس قبرستان میں آ گیا ہوں جہاں زندگی سے گزر جانے والے کنج تنہائی میں خاموش سو رہے ہیں۔ یہاں میں بھی ان کا ہم نشیں ہوں۔ تھم ذرا بیتابی دل، بیٹھ جانے دے مجھے، اور اس بستی پہ 4 آنسو گرانے دے مجھے۔ اے میں غفلت کے سرمستو، کہاں رہتے ہو تم؟ کچھ کہو اس دیش کی آخر جہاں رہتے ہو تم۔ وہ بھی حیرت خانہ امروز و فردا ہے کوئی، اور پیکار عناصر کا تماشا ہے کوئی۔ آدمی وہاں بھی حصار غم میں ہے محصور کیا،
اس ولایت میں بھی ہے انسان کا دل مجبور کیا؟ وہاں بھی جل مرتا ہے سوز شمع پر پروانہ کیا؟ اس چمن میں بھی گل و بلبل کا ہے افسانہ کیا؟ یہاں تو ایک مصرے میں پہلو سے نکل جاتا ہے دل، شعر کی گرمی سے کیا وہاں بھی پگھل جاتا ہے دل؟ رشتہ و پیوند یہاں کے جان کا آزار ہیں، اس گلستہ میں بھی کیا ایسے نکیلے خار ہیں؟ اس جہاں میں ایک معیشت اور 100 افتاد ہے، روح کیا اس دیس میں اس فکر سے آزاد ہے؟ کیا وہاں بجلی بھی ہے، دہقاں بھی ہے، خرمن بھی ہے، قافلے والے بھی ہیں، اندیشہ رہزن بھی ہے؟ جن کے چنتے ہیں وہاں بھی آشیاں کے واسطے، خشت و گل کی فکر ہوتی ہے مکاں کے واسطے؟ وہاں بھی انسان اپنی اصلیت سے بیگانے ہیں کیا؟ امتیاز ملت و آئیں کے دیوانے ہیں کیا؟ وہاں بھی کیا فریاد بلبل پر چمن روتا نہیں؟ اس جہاں کی طرح وہاں بھی درد دل ہوتا نہیں؟ 2 معنی میں غفلت کی شراب، امروز و فردا، آج اور کل، پیکار عناصروں کی لڑائی، افتاد مصیبت آفت، امتیاز ملت و آئیں قوم اور شرع کا فرق۔ مطلب ان اشعار میں اقبال بڑے دکھ بھرے اور اضطراب انگیز لہجے میں اہل قبور سے استفسار کرتے ہیں کہ تمہاری غمناک اور اندھوگین بستی پر میں افشانی کرنے پر مجبور ہوں، لیکن اتنا تو بتاؤ کہ جس بستی میں تمہاری بود و باش ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ کیا یہ بستی بھی میری دنیا کی مانند ہے جہاں ہر لمحہ انسان سے برسرے پیکار رہتا ہے؟ کیا یہاں بھی تم میری دنیا کے باشندوں کی طرح مجبور و معذور ہونے کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی محرومیوں کا شکار ہو؟ اے اہل قبور، کیا تمہاری بستی میں بھی شمع کی روشنی پر پروانہ اپنی جان نثار کر دیتا ہے؟ پھول اور بلبل کے بارے میں جو روایتی داستانیں ہماری دنیا میں موجود ہیں، کیا تمہاری بستی بھی اسی نوعیت کی داستانوں سے مزین ہے؟ میری دنیا میں تو شاعر کا ایک مصرع ہی دل کو تڑپانے کا موجب ہوتا ہے، کیا تمہارے ساتھ تمہارا دل بھی شعر کی حدت سے پگھل جاتا ہے؟ جس طرح اس دنیا میں انسانی رشتے باہمی نفرتوں کی آماج گاہ بنے ہوئے ہیں، کیا تم لوگ بھی اسی صورتحال سے دوچار ہو؟ اس دنیا کی معیشت تو بے شمار جھمیلوں میں گھری ہوئی ہے، یہ تو بتاؤ کہ ہمارے معاشرے کی طرح کیا تمہارے بھی بجلی، کسان اور کچے گھرندے ہیں؟ کیا وہاں بھی اہل قافلہ کو رہزنوں سے لٹ جانے کا خوف ہوتا ہے؟ کیا وہاں کے پرندے بھی اپنے گھونسلوں کے لیے تنکے چنتے ہیں؟ اور کیا ہماری طرح تم لوگ بھی مکانوں کی تعمیر کے لیے اینٹ اور گارے کا استعمال کرتے ہو؟ یہ بھی بتا دو کہ جس طرح ہمارے لوگ اپنی حقیقت کو فراموش کر بیٹھے ہیں اور ذاتی عقیدوں کے جنون میں مبتلا ہیں، کیا تمہارے ہاں بھی یہی معاملات ہیں؟ ہمارے معاشرے میں ظلم و جبر کے خلاف جس طرح آواز بلند کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی، کیا تمہاری دنیا کی صورتحال بھی یہی ہے؟ باغ ہے فردوس یا ایک منزل آرام ہے، یا رخ بے پردہ حسن ازل کا نام ہے؟ کیا جہنم معصیت سوزی کی ایک ترکیب ہے؟ آگ کے شعلوں میں پنہا مقصد تعذیب ہے؟ کیا عوض رفتار کے اس دیس میں پرواز ہے؟ موت کہتے ہیں جسے اہل زمین، کیا راز ہے؟ اضطراب دل کا ساماں یہاں کی ہست و بود ہے، علم انسان اس ولایت میں بھی کیا محدود ہے؟ دید سے تسکین پاتا ہے دل مہجور بھی، لن ترانی کہہ رہے ہیں یا وہاں کے طور بھی، جستجو میں ہے وہاں بھی روح کو آرام کیا؟ وہاں بھی انسان ہے قتیل ذوق استفہام کیا؟ وہ کشور بھی تاریکی سے کیا معمور ہے، یا محبت کی تجلی سے سراپا نور ہے؟ تم بتا دو راز جو اس گنبد گردوں میں ہے، موت ایک چبھتا ہوا کانٹا دل انسان میں ہے۔ 3 معنی
معیشت سوزی، گناہوں کو جلانا، تعدیب، سزا گو شمالی، ہست و بود، ہستی اور وجود مراد زندگی، مہجور، ہجر، جدائی، لن ترانی تلمی ہے، مطلب ہے کہ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، قتیل مارا ہوا، گنبد گرداں گھومنے والا گنبد۔ مطلب یہ اشعار بھی دوسرے حصے کا تسلسل ہیں جن میں اقبال خفتگان خاک سے سوال کرتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ تمہاری دنیا میں جس خطے کا نام بہشت ہے کیا وہ کوئی باغیچہ ہے یا آرام گاہ ہے، یا پھر اس مقام پر حسن ازل بے نقاب ہو کر سامنے آ گیا ہے۔ جہنم جو ہے کیا اس کے شعلوں میں گناہگاروں کو ڈال کر سزا دیتا ہے یا پھر یہی شعلے گناہوں کو بھسم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس دنیا میں تو انسان اپنی مادی جسم کے باوجود محو پرواز رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن تمہاری دنیا میں بھی کیا یہی صورت ہے؟ یہ بھی بتاؤ کہ ہم جس شے کو موت کہتے ہیں کیا تم اس راز سے آگاہ ہو؟ اے اہل قبور، ہماری دنیا میں تو زندگی اور موت کا مسئلہ انتہائی اضطراب کا سبب ہے، کیا تمہاری دنیا میں بھی علم اتنا ہی محدود ہے؟ محبوب کی ایک جھلک سے کیا وہاں بھی سکون قلب حاصل ہوتا ہے، یا پھر کوہ طور پر اس دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے اپنا جلوہ دکھانے سے انکار کیا تھا؟ کیا وہاں بھی ایسا ہوتا ہے؟ کیا تمہاری دنیا میں بھی تحقیق و جستجو سے روح کو آسودگی نصیب ہوتی ہے، اور کیا وہاں بھی فرد عقل و فہم کا ادراک رکھتا ہے؟ مجھے اتنا بتا دو کہ تمہاری محبت کی تجلی سے نور کا سراپا بنی ہوئی ہے یا وہاں بھی نفرتوں کی تاریکی چھائی ہوئی ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا راز موت ہے جو منکشف نہ ہونے کے سبب قلب انسان میں کانٹے کی طرح معلق ہے۔ خفتگان خاک سے استفسار۔ مہر روشن چھپ گیا اٹھی نقاب روئے شام، شانہ ہستی پہ ہے بکھرا ہوا گیسو شام، یہ سیاہ پوشی کی تیاری کسی کے غم میں ہے، محفل قدرت مگر خورشید کے ماتم میں ہے، کر رہا ہے آسماں جادو لب گفتار پر، ساحر شب کی نظر ہے دیدہ بیدار پر، غوطہ-زن دریائے خاموشی میں ہے موج ہوا، ہاں مگر ایک دور سے آتی ہے آواز درا، دل کے ہے بیتابی الفت میں دنیا سے نفور، کھینچ لایا ہے مجھے ہنگامہ عالم سے دور، منظر ہرما نصیبی کا تماشائی ہوں میں، ہم نشین خفتگان کنج تنہائی ہوں میں، تھم ذرا بیتابی دل بیٹھ جانے دے مجھے، اور اس بستی پہ 4 آنسو گرانے دے مجھے، اے میں غفلت کے سرمستو کہاں رہتے ہو تم، کچھ کہو اس دیش کی آخر جہاں رہتے ہو تم، وہ بھی حیرت خانہ ہے امروز و فردا ہے کوئی، اور پیکار عناصر کا تماشا ہے کوئی، آدمی وہاں بھی حصار غم میں ہے محصور کیا، اس ولایت میں بھی ہے انسان کا دل مجبور کیا، وہاں بھی جل مرتا ہے سوز شمع پر پروانہ کیا، اس چمن میں بھی گل و بلبل کا ہے افسانہ کیا، یہاں تو ایک مصرے میں پہلو سے نکل جاتا ہے دل، شعر کی گرمی سے کیا وہاں بھی پگھل جاتا ہے دل، رشتہ و پیوند یہاں کے جان کا آزار ہیں، اس گلستہ میں بھی کیا ایسے نکیلے خار ہیں، اس جہاں میں ایک معیشت اور 100 افتاد ہے، روح کیا اس دیس میں اس فکر سے آزاد ہے، کیا وہاں بجلی بھی ہے، لہقاں بھی ہے، خرمن بھی ہے، قافلے والے بھی ہیں، اندیشہ رہزن بھی ہے، جن کے چنتے ہیں وہاں بھی آشیاں کے واسطے، خشت و گل کی فکر ہوتی ہے مکاں کے واسطے، وہاں بھی انسان اپنی اصلیت سے بیگانے ہیں کیا، امتیاز ملت و آئیں کے دیوانے ہیں کیا، وہاں بھی کیا فریاد بلبل پر چمن روتا نہیں،
اس جہاں کی طرح وہاں بھی درد دل ہوتا نہیں؟ باغ ہے فردوس یا ایک منزل آرام ہے، یا رخ بے پردہ حسن ازل کا نام ہے؟ کیا جہنم معصیت سوزی کی ایک ترکیب ہے؟ آگ کے شعلوں میں پنہا مقصد تعذیب ہے؟ کیا عوض رفتار کے اس دیس میں پرواز ہے؟ موت کہتے ہیں جسے اہل زمیں، کیا راز ہے؟ اضطراب دل کا ساماں یہاں کی ہست و بود ہے، علم انسان اس ولایت میں بھی کیا محدود ہے؟ دید سے تسکین پاتا ہے دل مہجور بھی، لن ترانی کہہ رہے ہیں یا وہاں کے طور بھی، جستجو میں ہے وہاں بھی روح کو آرام کیا؟ وہاں بھی انسان ہے قتیل ذوق استفہام کیا؟ وہ کشور بھی تاریکی سے کیا معمور ہے، یا محبت کی تجلی سے سراپا نور ہے؟ تم بتا دو راز جو اس گنبد گردوں میں ہے، موت ایک چبھتا ہوا کانٹا دل انسان میں ہے۔